اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ جو کہ ہر وہ انسان جو کہ تھک گیا ہے زندگی سے، اور خاص طور پہ جادو، حسد، نظر، اور جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، بس آپ جتنا مرضی روحانی علاج کروا لیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے پیچھے ہی پڑیں گے، ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا یہ نایاب واقعہ ہونے والا ہے کہ وہ پھر کبھی انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اور میں طریقہ بھی بتاؤں گی کس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں آسانی تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی زندگی میں یا تو مشکلوں کے اندر گر جائیں یا پھر ہمت کر کے درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن کیسے پڑھیں گے وہ بھی سارا آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سب کا 1000 مرتبہ ڈیلی کمپلیٹ ہوگا۔ چلیں جی، اب یہاں پر سب سے پہلے بات کر لی جائے اس واقعے کے بارے میں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں اور رات کو اکثر اوقات بھی پڑھ کے سوتی تھی تو مجھے صحیح خواب بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ اکثر میں نے واقعات شیئر کیے آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ رات کو درود ابراہیمی پڑھ کے سوتے ہیں انہیں سچے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو یہ بہن کہہ رہی تھی کہ میرا درود ابراہیمی میں کوشش یہی کر رہی تھی کہ روز صبح ہو جائے، اور صبح ہی ہو رہا تھا، لیکن بیچ میں ایسا ٹھہراؤ آیا کہ میرا درود پاک شام کو رات کو مکمل ہونے لگا، اور پھر ایک ایسا دن آیا جس کے اندر میرا درود پاک ختم تو ہوا جلدی، لیکن کہتی ہیں کہ مجھے اس سے محسوس ہوا کہ میں نے اتنا تیز اس کو پڑھا ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہیں کرم تو رہتا ہے درود پاک کا۔ اور کہتی ہیں اس دن میں نے 1000 مرتبہ درود پاک مکمل کیا۔ درود ابراہیمی مکمل کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ سارا دن بالکل ٹھیک گزر رہا تھا، لیکن ایک دم کیا ہوا کہ جب میں رات شام کا وقت آیا تو کہتی میرے خاوند سے میری چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی نوک جھوک ہو گئی کہ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہی کہتی ہیں بس مجھے تھا کہ اب میں یہ گھر چھوڑ جاؤں، اور کہتی ہیں میں نے گاڑی بلوائی، اور کہتی میرے گھر والے دوسرے شہر رہتے تھے تو کہتی میں نے بھی یہی سوچا کہ میں دوسرے شہر جاؤں اپنے گھر والوں کے پاس۔ ہر طرح سے کہتی ہے نہ مجھے پیسوں کی کوئی تنگی آئی، کہتی ہے حالانکہ میرے بینک بیلنس 0 تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح میرے پاس پیسے بھی آ گئے اور وہ بھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو کہتی بس میں نے کہا بس میں یہاں سے نکلوں، اور میں تھک گئی ہوں، میں نے بہت خیال کر لیا، میں نے بہت احساس کر لیا۔ وہ عورت کا یہی نقشہ تو ہوتا ہے، عورت برداشت کرتی رہتی ہے، لیکن جب پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے اس کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ عورت بالکل اس اسپرنگ، کبھی آپ نے دیکھا ہے جیسے اسپرنگ کو دباتے جاؤ تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ دبتا نہیں ہے، پھر وہ مزید نہیں دبتا، پھر اس نے اچھل کے باہر ہونا ہوتا ہے، بہت جیسے کہہ لیں کہ آپ کے ہاتھ سے بھی وہ نکل جاتا ہے۔ بالکل عورت کا بھی یہ حال ہے، جب اس پہ ظلم کرتے جاؤ برداشت کرتی ہے، پھر جب کوئی اس کی برداشت کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، چاہے پھر وہ کیوں نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، اس عورت کی بس ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بالکل اسپرنگ کی مانند تھی کھل جاتی ہے، اسے سارے اپنے غم یاد آ جاتے ہیں، ہر طرح کا غم جو بیچاری ہیل کر رہی ہوتی ہے خاموش رہ کے، وہ سب ان سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ ختم کر کے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کہتی ہے میرا بھی یہی حال ہوا، میں نے بھی یہی کہا کہ اب میں کشتیاں جلا کے جا رہی ہوں، لیکن کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ کہتی جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی مجھے احساس ہوا کہ شاید میں غلط کر رہی ہوں، کیونکہ جب بندے کی اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بندے کو اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو اپنی لائف میں چلے جاتے ہیں، لیکن اولاد جو ہوتی ہے نا اس کو وہ بیچاری کہہ لیں کہ رول جاتی ہے، جو صاف سی بات ہے۔ خیر ہر کیس میں ایسا ہوتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتے ہیں ہاتھ، ہر ٹاکسک ریلیشن شپ میں تو نہیں رہ سکتا نا بندہ۔ خیر وہ کہتی میرا ٹاکسک ریلیشن شپ نہیں تھا، دوسرے لوگوں کی وجہ سے میری شادی بہت زیادہ کہتی خراب ہو چکی ہوئی تھی۔ خیر بس معاملہ یہ ہوا، کہتی میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہوا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ درود ابراہیمی تو پڑھا تھا تو کرم تو ہونا تھا۔ تو کہتی اتنا بڑا قدم میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اٹھایا، اور راستے میں جاتے ہی کہتی جب میں بس اسٹیشن پر پہنچی اپنے بچوں کو لے کر تو وہاں پر ہی کہتی ہیں میرے خاوند آ گئے اور انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ معافی مانگی، اور کہتی پھر مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھ سے بھی زیادتی ہو رہی ہے، کہتی میں نے بھی معافی مانگی اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ کہتی یہ کچھ گھنٹے کی ہی بات تھی، اور کہتی ہیں اس گھنٹے کے اندر ہی مجھے یہ بھی ریئلائز ہو گیا کہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اور یہ بھی ریئلائز ہو گیا کہ درود ابراہیمی اگر آج میں نہ پڑھتی تو پتہ نہیں ہماری آج زندگی میں کیا ہوتا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں معاملہ حل ہو گیا۔ میں ہمیشہ وہ کہتی ہوں نا کہ درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بالکل ایسے ہی گزر جاتی ہے کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور جیسے سین بدل رہے ہیں آپ کی کھڑکی میں بس کی، بالکل ویسے ہی آپ کی زندگی سے بھی مصیبت کا منظر ایسے ہی گزر جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
بہرحال یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے کچھ خواب بھی آ رہے تھے بہت خوفناک قسم کے، جس کے اندر کبھی میں چھپکلی دیکھ رہی تھی اور اپنے جانے پہچانے لوگوں کے چہرے بھی دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت ڈسٹربنگ بات تھی۔ اور کہتی روز میں اٹھتی تھی اور میں کہتی تھی مجھے خواب کیوں آ رہے ہیں، لیکن کہتی کہیں نہ کہیں درود ابراہیمی نے مجھے پکڑا ہوا تھا، سنبھالا ہوا تھا۔ اگلے دن کہتی ہیں لڑائی کا ایسا اثر رہا کہ درود ابراہیمی پڑھا ہی نہیں گیا بالکل، اور رات کو جا کر کہتی ہیں رات 8 بجے قریب جا کر کہتی ہیں انہوں نے ویڈیو سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور اس طریقے سے کہتی ہیں کہ میرا رات 12 بجے قریبی 1000 نہیں ہوا، شاید 700-800 کے تقریباً ہوا، اور کہتی مجھے نیند آ گئی۔ صبح کہتی ہیں نہ میری فجر مجھے ملی نہ تہجد ملی، جو بہت ٹائم سے چلتی آ رہی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کرنا ہی ہوتا ہے۔ کچھ ان کے ساتھ کوئی جادو کا معاملہ تھا، نظر کا معاملہ تھا، یا ویسے کوئی معاملہ تھا، کہتی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میں کچھ لوگوں کے چہرے بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ چہرے بھی ایسے جن کا میرے ساتھ زندگی میں ہر روز کا نہیں تو ہفتے 20 دن کا تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان کہ میں اب کیا کروں، نہ میں اپنے دل میں بغض پال سکتی ہوں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ان کے اوپر، کہتی ہیں اگلے دن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کہا کہ یا اللہ آپ ہی میری مدد کرنے والے ہیں، اچھے برے وقت سب جو آتے ہیں وہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں انہوں نے پھر ہمت باندھی، اور رات کو کہتی ہیں جب میں سوئی تھی تو میری فجر قضا ہو گئی تھی، میری تہجد نہیں ملی وہ قضا ہو گئی، لیکن کہتی ہیں وہ ٹینشن سے بھی، لیکن 2 گھنٹے سونے کے بعد کہتی ہیں میں فوراً اٹھی، اور 6 بجے اٹھنے کے بعد کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا۔ کہتی ہیں اس دن پہلے میں نے استغفر اللہ پڑھا 1000 مرتبہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد، اور وہ استغفر اللہ کہتی ہیں میرے لیے پڑھنا اتنا مشکل ہو رہا تھا، جو کہ میں کبھی 10 منٹ کے اندر اندر پتہ نہیں کتنا زیادہ پڑھ جاتی تھی، کہہ رہی میرے لیے اتنی مشکل ہو رہی تھی وہ 10 تسبیحاں ختم کرنا استغفر اللہ کی، کہ میں سمجھ رہی تھی جیسے کہ ایک پہاڑ ہو۔ کہتی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے کوشش کی۔ ہم سب کے ساتھ بھی اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی اس طرح کا کوئی معاملہ چل پڑتا ہے تو ذکر اذکار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے میں نے ہمت نہیں ہاری، اور کہتی ہے میں نے استغفر اللہ کی تسبیح ختم کی، پتہ نہیں کہتی ہیں وہ کتنے منٹوں میں ختم ہوئی، لیکن وہ میرے پہ بہت بھاری بوجھ کی طرح ختم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہے میں نے درود پاک پڑھنا چاہا، وہ درود پاک جو میں ویڈیو سے ہی بے شک پڑھتی تھی لیکن اتنی آسانی سے ختم ہو جاتا تھا، کہتی وہ بھی ختم ہونا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، مجھے بار بار نیند آ رہی تھی۔ بہرحال کہتی ہیں میں نے خود کو اٹھایا اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کی، کبھی کہیں جاؤں تو کبھی کہیں جاؤں، گھر کے کام کہتی ہیں تھوڑے بہت نظر آ رہے تھے، لیکن کہتی میرا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، میرا کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دیکھیں لڑائی تو نہیں ختم ہو گئی لیکن اس کے آثار تو ایک دم تھے، اور پھر وہ لوگ جو ان کی شادی تروانے کے چکر میں رہے یا ان کی زندگی سے ان میں نحوست آئے اس کے لیے تھے، کہتی وہ بھی سارا اثر اپنا دکھا رہے تھے۔ بس غرض یہ کہ کہتی میں کچھ نہیں جانتی کیا تھا کیا نہیں، پر مجھے خوابوں کے تھرو بھی اشارہ ہو رہا تھا کہ مجھے صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کا، اپنا، اور صحت کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اس طرح کہتی بہت سے اشارے ہو رہے تھے، لیکن کہتی ہے درود ابراہیمی وہ واحد ہے جس نے مجھے سنبھال لیا۔ بس کہتی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی جو کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا میرا، کہتی ہیں صبح 10 بجے جا کر میرا درود ابراہیمی ختم ہوا۔ لیکن یہ کہتی ہیں خوشخبری کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی میرا 500 مکمل ہوا درود ابراہیمی، یعنی آدھی ویڈیو ختم ہوئی تو 500 مکمل ہو گیا، کہتی ہیں اسی وقت ہی ایسے جیسے میرے پر سے بوجھ جھڑ گیا ہو، وہ چیزیں جنہوں نے شاید مجھے زنجیر سے باندھا ہوا ہو، میری روح کو کھینچ رہے ہوں، میرے جسم کے اوپر مجھے ظاہری نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن ایسے لگا کہ وہ سب کھل گئی ہیں اور میں آزاد محسوس کر رہی تھی۔ کہہ رہی میرا موڈ ایک دم بدل گیا، مجھے پازیٹیو خیالات آنے لگ گئے، بس کہتی ہیں یہی وہ حال تھا، اور کہتی ہے پازیٹیو خیال تو مجھے اسی ٹائم آنے لگے تھے جیسے ہی استغفر اللہ 1000 مرتبہ مکمل ہوا۔ کہتی ہے اگر استغفار 1000 مرتبہ مکمل نہ ہوتا تو شاید مجھے ہمت نہ ملتی۔ اور دیکھیں یہاں میں تھوڑی سی ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی، دنیا میں اچھے برے لوگ سب ہوتے ہیں۔ اب یہ بہن کہہ رہی ہیں میرا یہی معاملہ ہے کہ میں درود ابراہیمی نہیں چھوڑ رہی، کہہ رہی پہلے بھی جب کبھی معاملات خراب ہونے لگتے تھے تو حالات ایسے تھے کہ دل میں خیال آنے لگ جاتا تھا کہ درود ابراہیمی مت چھوڑو، یہ تمہاری سانس ہے، یہ تمہاری زندگی ہے۔ اور کہتی ہیں اسی کا کرم ہوا کہ میری زندگی میں یہ جو ایسے، کہتی میں ان کو گھٹا کے بادل نہیں کہتی کیونکہ آج کل جتنی گرمی پڑی ہے کالے گھٹا کے بادل تو سب کو اچھے لگتے ہیں، کہتی میں ان کو ایسی دھوپ کہتی ہوں جو جلا دیتی ہے، جو رشتوں کو جلا دیتی ہے، کہتی وہ درود ابراہیمی سے ہی سارا کچھ ممکن ہوا۔ اسی لیے اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی آپ سب کو کہ آپ سب لوگ بھی پلیز درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی کیسے پڑھیں۔ اب جن کے ساتھ جادو جنات کے مسائل ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کے واقعے سے کہ وہ چیزیں پڑھنے نہیں دیتی، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے۔ آپ پہلے استغفر اللہ کی تسبیح کمپلیٹ کریں، بے شک 200 دفعہ ہی مکمل ہو آپ سے۔ اس کے بعد یہ جو میرے چینل ہے اس کی ڈسکرپشن باکس میں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیم
کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے اور 100 دفعہ بھی رکھی ہوئی ہے. آپ وہ 1000 کی ویڈیو پلے کریں, اس کی تھوڑی سپیڈ تیز کر لیں, وہ وہاں پہ 4 گھنٹے میں تقریباً پوری ویڈیو کی لینتھ ہے. دیکھیں جب ہم نے اپنے مسئلے حل کرنے ہیں تو 4 گھنٹے بھی پھر کچھ نہیں ہے. آپ کام کاج کریں, آپ بس یہ لگا لیں, صبح اٹھیں تہجد کے ٹائم 3 دن ہی آپ کر لیں. 3 دن تو بہت بڑی بات ہے, 1 دن ہی آپ کر لیں, آپ کو اپنے اندر ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگ جائے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن پلیز یہ چھوڑیں مت پھر اور اب آپ صبح اٹھیں, تہجد کے ٹائم اٹھیں. اگر تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ پا رہے تو جس بھی وقت اٹھ رہے ہیں لگائیں اور اس کے تھرو مکمل کریں. رات کے وقت بچے سو جاتے ہیں تب لگائیں, جاگ کے پڑھیں اس کو. دیکھیں ہم اگر کوئی ہمیں کہتے فلاں کوئی بزرگ ہیں, فلاں پہاڑوں میں رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ تو شرطیہ مسئلہ حل ہوتا ہے, تو کیا ہم نہیں جائیں گے؟ ہم رات کو بسیں کرا کے یہ وہ روحانی بزرگ ہیں جی جانا ہے, کیا ہم وہ 4 گھنٹے کی تکلیف نہیں کاٹیں گے؟ تو پھر یہ 4 گھنٹے کا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جب آپ کی سپیڈ بن جائے گی, سائڈ سے اس کی سپیڈ تیز کر لیں. میں نے اس کا بھی پورا ایک لکھا ہوا ہے کیسے کرنا ہے, وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو طریقہ مل جائے گا. اس طریقے سے آپ تھوڑی سی سپیڈ تیز کر لیں تو تقریباً 3-3.5 گھنٹے میں آپ کا درود ابراہیمی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو دیکھیں ان چیزوں کو تھوڑا سا نوٹ کریں, ہمیں اسی طریقے سے چلنا ہے. میرے خیال سے اگر آپ 1.25 سپیڈ کر لیتے ہیں نا تو آپ کا ایزیلی درود ابراہیمی 3.5 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. 4 گھنٹے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. تو جو ہم تکلیف کاٹ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم درود ابراہیم پڑھیں. 500 ہی دفعہ آپ کا مکمل ہوگا, آپ کو خود ہی چینج فیل ہونے لگ جائے گا. پلیز اپنا بھلا کریں, لوگوں کا بھی بھلا کریں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور درود ابراہیمی کثرت کریں. جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے جن بہن کا, یہ تو بیچاری روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں اور بیچ میں صرف 1 دن کا ناغہ آیا اور اس کے اندر حالات کیسے الٹ کے. لیکن کہتی ہیں کہ ناغے کے باوجود, کیونکہ برکت تو رہتی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ جو پڑھ رہا اس پہ برکت نہیں, یہ برکت ہی تھی کہ یہ واپس ٹریک پر آ گئی. تو پلیز آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ ابھی یہ بیچاری پڑھ رہی ہیں تو پتہ نہیں کون ان کے اوپر اتنا سویر حالات ان کے ساتھ کروا رہا ہے کہ یہ اتنی پریشان ہو رہی. لیکن دیکھیں ان کا منظر بالکل بس کی طرح ہی چینج ہو گیا, اللہ نے پھر سے ان کی زندگی میں آسانیاں کی. تو آپ لوگ بھی پلیز درود ابراہیمی مت چھوڑیں, آپ خود ہی چینج دیکھیں گے. میں بھی نہیں پیچھے پڑی رہتی. آج کل جادو, نظر, حسد یہ عام ہے, ہر تیسرے بندے کو آپ کی نظر لگ جاتی ہے. پیار کی نظر بھی بہت خطرناک ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ اکثر اوقات ایک ایگزامپل ہے, آپ نے فرض کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے, آپ شادی شدہ ہیں یا پھر آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, یا جو بھی سینیریو ہے آپ کا کوئی خوشی کی بات آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. کیا پتہ آپ کے گھر والے کسی مصیبت میں ہوں تو دل میں کہیں نہ کہیں خیال آئے, یا پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں تو دل میں کہیں نہ کہیں ایسا خیال آئے کہ یار اچھا چلو اچھی ہے, کاش ہماری بھی مشکل آسان ہوتی. تو وہ محبت کی نظر ہی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں یہ بات نہیں کر رہی کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہر فیملی کا ایسا سسٹم نہیں ہوتا, کچھ کے تو بہن بھائی اللہ معاف کرے بہت ہی برے ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں یہی بات کروں گی کہ درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں اور 1000 سے کم مت پڑھیں. یہ ضرورت ہے, یہ نیڈ ہے آپ کی. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.